عنوان: یادوں میں لپٹی صدیوں کی چپ۔ 24 جون۔ ہر سال ماں جی کی جدائی کے لمحوں کا کرب سمیٹے میری سوچ کی سرزمین پر موسلا دھار میںہ برساتا ہوا گزر جاتا ہے۔ وہ ایک دن گویا صدیوں پر محیط ہوتا ہے، جس دن ماں جی کی یادیں، ان کی محبت، ان کے وجود میں چھپا المیہ مجھے گھٹ گھٹ کر جھپیاں ڈالتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ماں ہی ہے جس کے سینے کی محبت میں کہیں نہ کہیں اللہ کریم کی ٹھاٹھیں مارتی محبت بھی موجود ہوتی ہے۔ جب ماں نہیں رہتی تو یہ محبت اولاد کو ہر غم میں سنبھالے رکھتی ہے۔ ماں کی محبت کا گداز اب اسے کبھی درود شریف میں ملتا ہے اور کبھی رات کے پچھلے پہر اپنے رب کے آگے سر بسجود ہو کر۔ ماں کی محبت میں اللہ کی محبت اگر بچے کو نہ ملے تو بچہ معلوم نہیں ماں کے جانے کے بعد کیسے سنبھلتا ہوگا۔ اگر ماں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہو تو پھر اس کی اولاد کبھی تنہائی میں بھی اکیلی نہیں ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد غم کا ہر لمحہ اپنے رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتی ہے۔ ماں کا لمس، ماں کا گداز، ماں کی محبت کی نرمی، یہ سب کچھ در حقیقت تو کسی اور محبت کے پرتو ہوتے ہیں جو ماں کا روپ دھارے اس کے کمزور وجود کو دنیا کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار کرنے آئے ہوتے ہیں۔ جو ہی بچہ تنومند ہو جاتا ہے، دنیا نبھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی ماں چپکے سے درمیان سے نکل جاتی ہے، لیکن جاتے سمے اس کو اس کے رب کے روبرو کر جاتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رب اور بندے کی محبت کے درمیان پل کا کام دیتی ہے۔ شاید ماں کا کمزور اور بوڑھا ہوتا وجود خود بھی اب اپنے رب کی محبت میں وصل جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی محبت اب جوانی کے سارے امتحان دے کر اپنے رب کی سونپی ہوئی امانت اپنے رب کے حوالے کر کے چپ چاپ مٹی تلے جانا چاہ رہی ہوتی ہے۔ اب اس رب کا بندہ جانے اور اس کا رب۔ ماں تو درمیان سے نکل گئی، لیکن جاتے جاتے دنیا کی اصل محبت کی پہچان اپنی اولاد کو دی جاتی ہے۔ ایسی ہی محبت کا تحفہ میری ماں بھی مجھے تھما کر چپکے سے 24 جون کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ مہینہ، یہ دن میری یادوں کو برسوں گزر جانے کے باوجود بھی اپنی قید میں رکھے ہوئے ہے۔ ہر سال اس دن جی چاہتا ہے ان کو یاد کریں۔ ہر سال یہ جون کے چند دن مجھے ماضی میں لے جاتے ہیں۔ امی جی کو ہاسپٹل کے ICU میں داخل ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ بظاہر ان کا حشاش بشاش چہرہ کسی بھی قسم کی تکلیف کی غمازی نہیں کر رہا تھا۔ وہ عارضہ قلب میں چند سالوں سے مبتلا تھی۔ بازو میں درد ہونے کی وجہ سے جب انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، ان کے دل کے ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں ICU میں داخل کر لیا۔ 22 جون کو وہاں پر موجود ڈاکٹر جو میرے بھائی کے دوست تھے، انہوں نے ہمیں رات کے کھانے پر اپنے ہاں مدعو کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، مجھے آپ دونوں سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ ہم ہمدن گوش تھے۔ وہ بولے، ایک ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض اور اس کی جان بے حد اہم ہوتی ہے، اور آپ کی ماں مجھے اپنی ماں کی طرح عزیز ہے۔ آپ کی امی جی کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ان کا دل بالکل ختم ہو چکا ہے، وہ اب اس دنیا میں مہمان ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں جی تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے۔
میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، کل ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ اب تو مجھے کوئی درد بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ مجھے یہاں سے جلد ہی چھٹی مل جائے گی، پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سن کر تڑپ کر کہا، اس بات پر ہم بھی حیران ہیں، بظاہر اتنی فریش کیسے ہیں وہ؟ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کی جانب متوجہ ہوئے، جو خود بھی میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ تھے۔ کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں ہم فیصلہ میڈیکل کی رپورٹس دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ اب ان کے زندہ رہنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی رپورٹس کو دیکھیں، ان کے چہرے کو دیکھیں تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنی حشاش بشاش کیسے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی سے بات کر رہے تھے، لیکن اب شاید میں وہاں نہیں تھی۔ میری روح جیسے میرے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ راتوں رات بھائی نے باقی بہن بھائیوں کو فون کر کے صورتحال بتا دی، جو دوسرے شہروں میں مقیم تھے۔ اگلے دن سب اسلام آباد پہنچ گئے۔ یہ 23 جون کی رات تھی۔ پچھلے 3 دن سے میں ہر لمحہ امی جی کے ساتھ تھی۔ اس رات بھی میں نے بھائی سے کہا، آج آپ گھر نہ جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ۔ ICU میں دو لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے میرے بھائی کے دوست ڈاکٹر کو، جنہوں نے بھائی کو ڈاکٹرز روم میں ٹھہرایا۔ 23 اور 24 جون کی رات میری زندگی کی ایک عجیب رات تھی، مشکل ترین رات۔ امی بظاہر بالکل ٹھیک تھیں۔ میں نے ان کے بالوں کو سنوارتے ہوئے انہیں بتایا کہ کل سب دوسرے بہن بھائی بھی اسلام آباد آ رہے ہیں۔ سن کر خوش ہوئی، بولی، آج تمہارا بھائی گھر نہیں گیا؟ جی، آج میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو روک لیے اور آہستہ سے جواب دیا۔ میں نے اس کو روک لیا کہ آج میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ وہ سن کر مسکرائیں۔ ان کی مسکراہٹ اتنی جاندار تھی کہ میں نے سوچا، یہ ڈاکٹر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میری ماں کے چہرے پر تو کہیں بھی بیماری کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ دن رات قرآن پڑھنے والا چہرہ، پہروں درود پاک پڑھنے والے لب، آج بھی اتنے خوبصورت اور حسین دکھائی دے رہے تھے۔ نہ کہیں بڑھاپے کی کوئی کمزوری تھی اور نہ ہی کوئی بیماری کی تکلیف کے اثرات۔ ICU میں امی کے بالکل قریب زمین پر میٹرس ڈالے میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ بظاہر سو رہی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی تو دیکھا بھائی امی کے بیڈ کے بالکل قریب کھڑا، کچھ منہ ہی منہ میں پڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر تو دم پر بلیو نہیں کرتے، پھر یہ بھائی منہ میں کیا پڑھ کے امی پر دم کر رہا ہے؟ وہ تو ہر بات ہمیں سائنسی انداز میں سمجھایا کرتا تھا، لیکن یہ کیا؟ آج وہ خود دم پر آ گیا ہے۔ آج وہ خود امی پر دم کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کبھی امی ہمیں دم پھونکا کرتی تھی۔ میں نے ماں اور بیٹے کے اس تخلیے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھی اور دم سادے دوسری جانب کروٹ بدل لی۔ اگلے روز سب بہن بھائیوں نے آنا تھا۔ امی بہت خوش تھیں۔ ڈاکٹرز راؤنڈ کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہا۔ جب میں واپس آئی تو امی نے کہا، دیکھو یہ ڈاکٹر میری گردن کے نیچے کیا لگا گئے ہیں۔ وہ ایک آلہ تھا جس کی وجہ سے شاید وہ الجھن محسوس کر رہی تھی، وہ انہیں تکلیف دے رہا تھا۔ میں امی کی بات سن کر چپ رہی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شام تک سب پہنچ چکے تھے۔ امی نے میری بہن کی جانب دیکھا اور بولی، تم اتنے دن ہاسپٹل رہ کر تھک گئی ہو، آج تم گھر چلی جاؤ، آج تمہاری بہن میرے پاس رہے گی، تم آرام کر لو۔ پھر آگے ہو کر مجھے گلے لگا لیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل قدموں سے گھر کی جانب چل پڑی۔ امی جی کے پاس میں موجود تھا۔ مجھے کہنے لگی، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، مجھے سناؤ۔ میں نے یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔
مجھے امی جی کی حالت کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہی تھی شاید۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں یاسین اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا۔ ابھی یاسین شریف مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ امی جان کی روح اپنے خالق حقیقی کے پاس پرواز کر چکی ہے۔ میرا دوسرا بھائی جو حافظ قرآن تھا، وہ نم آواز میں ان کی رحلت کے بعد ایک دن بیٹھا مجھے بتا رہا تھا۔ ان الفاظ کے ساتھ یادیں کتاب کا یہ مضمون اختتام پذیر ہوتا ہے۔